Barakallahu feek. That was a powerful speech. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from you. Ameen. Knowledge is the foundation upon which faith stands strong. Without correct knowledge, action loses direction. Next, we have an Urdu speech by Sayyid Nawaz Ahmed from the third year on the topic Ilm Shari'i ki Ahmiyat, which translates to the importance of Islamic knowledge. فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي جعل العلم الشرعي ضياء الصدور وحياة القلوب وسبب النجاة والسرور، والصلاة والسلام على من أرسل بالعلم هاديا وبالحكمة مربيا فأحيا به القلوب ونور به الدروب صلى الله عليه وسلم. اما بعد، محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا موضوع ہے علم شرعی کی اہمیت. ظلمت شب میں چراغ رہبری ہے علم دین، ظلمت شب میں چراغ رہبری ہے علم دین، بے کسوں کے واسطے ایک زندگی ہے علم دین. جو بھٹک جاتے ہیں اکثر راہ حق سے دوستوں، جو بھٹک جاتے ہیں اکثر راہ حق سے دوستوں، ان کے حق میں قدرت کی ایک روشنی ہے علم دین. معزز سامعین کرام، انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے زندگی کے بے شمار راستے ہوتے ہیں، مگر ان راستوں میں صحیح اور غلط کی تمیز، حق اور باطل کا فرق اور مقصد حیات کی پہچان کسی اور چیز سے نہیں بلکہ علم شرعی سے حاصل ہوتی ہے. یہ وہی علم ہے جو انسان کو اسے اپنے رب سے جوڑتی ہے اور اسے اپنے حقیقت سے آگاہ کرتی ہے اور اس کے زندگی کو ایک واضح سمت عطا کرتا ہے. اسی حقیقت کے طرف قرآن مجید نے نہایت واضح انداز میں رہنمائی کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ علم، خاص طور پر علم دین، انسان کے مرتبے کو بلند کرتا ہے اور جہالت اسے پست کر دیتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت اور واضح کرتے ہوئے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. یعنی علم دین صرف معلومات نہیں بلکہ عزت، بلندی اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ جہالت کے اندھیروں کو علم کے نور سے بدل دیا جائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول پر غیر معمولی زور دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا سمجھ عطا کرتا ہے. یہ حدیث صاف صاف بتاتی ہے کہ علم دین یہ اللہ رب العالمین کا خاص عطا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے یہ دین عطا کرتا ہے، یہ دولت عطا کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نہایت بنیادی بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو انسان کے عقیدے، زندگی اور عبادت کو صحیح سمت عطا کرے، یعنی علم شرعی. معزز سامعین کرام، جب علم شرعی انسان کے دل میں اترتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس کے ذات تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کا پورا وجود بدل جاتا ہے. اس کے عبادت میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے معاملات میں دیانت آ جاتی ہے، اس کے اخلاق میں نرمی اور عدل جھلکنے لگتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک یہ علماء کرام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثین ہوتے ہیں. یعنی
علم دین کا سلسلہ وہی سلسلہ ہے جو انبیاء علیہم السلام سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ علم ہمیں آسانی سے نہیں ملا، اس کے پیچھے ہمارے اسلاف، ائمہ اور صالحین کی عظیم قربانیاں ہیں۔ انہوں نے آرام چھوڑ دیا، بھوک اور غربت برداشت کی اور علم کے خاطر شہر در شہر سفر کیا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں مع المحبرۃ الی المقبرہ، یعنی علم کا سفر قبر تک ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا العلم لکان الناس کالبہائم والحاجۃ الی العلم اعظم من الحاجۃ الی الطعام والشراب۔ وہ کہتے ہیں اگر علم نہ ہوتا تو انسان جانوروں کی طرح ہوتے، اور علم کی ضرورت کھانے اور پینے کی ضرورت سے زیادہ عظیم ہے۔ آج ہم پر ذمہ داری ہے، ہم علم شرعی کو صرف سننے اور پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنے زندگی میں، اپنے گھروں میں اور خاص طور پر اپنے نسلوں کی تربیت کا حصہ بنائیں۔ آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، یہی علم دین یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے، اور یہی علم ہمیں اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاتا ہے، اور خاص طور پر ہمیں نیک اور صالح انسان بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ فجزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔